الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ پہ میں نے آپ کے سامنے مسجد حرام یا خانہ کعبہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. انشاءاللہ آج یہی سفر محمود کا تذکرہ ہم کریں گے. کچھ اور باتوں کی طرف میں آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہوں. مجھے اس بات کا بھی یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ سب نہ صرف یہ کہ توجہ سے سنیں گے بلکہ اس نیت سے سنیں گے کہ ایک تو پختہ ارادہ کریں گے اس مقام تک پہنچنے کا جو ابھی تک نہیں گئے ہیں، خصوصاً ان کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اس مقام کی زیارت آپ شعور کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کریں گے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر کریں گے جس مقصد کے تحت حج فرض کیا گیا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گئے آئے، سمجھو ایک سرٹیفکیٹ لے کر ہم آئے کہ ہم حاجی بن گئے بس. لہذا بڑے درد کے ساتھ کہوں گا کہ ایک بڑی غلط فہمی یا بڑی غفلت میں ہے ہم اس فریضے کو بڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں. اسے ایک غیر اہم فریضہ سمجھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کی اہمیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ سے واضح ہو جاتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود جو حج نہ کرے
اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ میں مزید یہ کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ حج فرض ہے، بلکہ اسے جوانی ہی میں ادا کیا جانا چاہیے۔ بزرگی کا انتظار، ریٹائرمنٹ کا انتظار نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہم جس وقت احرام ہم پہنتے ہیں اس وقت سے تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک آپ سب جانتے ہیں، ایک استاد بھی جب کلاس میں حاضری لگاتا ہے بچوں کی، وہ بھی کہتے ہیں ہاں لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ کسی کام کے لیے بلایا جائے کسی کو تو وہ کہتا ہے ہاں میں حاضر ہوں، میں آ گیا۔ وہ جب ہم لبیک کہتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم کیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہم اس وقت جاتے ہیں اللہ کے دربار میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جب ہمیں سرکار نے نکال دیا ہوتا ہے کہ اب تم کسی کام کے نہیں ہو، اب تم گھر بیٹھو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم کسی کام کے نہیں ہوتے پھر ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ اب ہمیں بتائیں، آج تک ہمیں فرصت نہیں تھی، آج تک ہمیں مہلت نہیں تھی، آج تک ہم اپنے کاموں میں مصروف تھے، کمانے میں مصروف تھے، ہماری ڈیوٹی تھی، ہماری تجارت تھی، ہماری مزدوری تھی، ہمارا یہ تھا وہ تھا، لیکن اب ہم بس اب فارغ ہیں، اب ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم۔ اب بتا دیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ تو میں بار بار یہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے پھر کہوں گا اس وقت کہ یہی موقع ہے، جوانی ہی میں اس دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ شاید ہی ہم میں کوئی ہو جس کے پاس اتنا اثاثہ نہ ہو کہ وہ جا نہ سکے۔ اس کے پاس ہے، بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تھوڑا سا ہم یہ کہیں گے ہمت کرنی ہے، تو یقیناً آپ اس دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ وہ واقعہ یاد کرو، اللہ تعالی ہمیں یاد کرواتے ہیں، یاد کرو، یاد رکھنے کے قابل ہے، ایک دوسرے کو یاد کروانے کے قابل ہے۔ وہ واقعہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ عظیم کام کر کے بھی انہیں یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں اللہ اسے قبول کریں گے نہیں کریں گے، قبول فرما ہماری اس خدمت کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہیں سب کچھ سننے والا یا سب کی سننے والا، آپ سب کی سننے والے ہیں، آپ سب کچھ سننے والے ہیں، اور العلیم، اور سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم آپ کے پاس ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمین لک، اپنا فرما بردار، یعنی ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل، کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے، یعنی ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے، امتاً مسلمۃ لک، ایک ایسی امت اٹھا، ایک ایسی جماعت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، اپنی عبادت کے طریقے، مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یعنی ہمیں معاف فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
بے شک تو بہت بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بہت معاف کرنے والا اور بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھیں اس دعا کی تاثیر کیا ہے، اس دعا کی حلاوت دیکھیں اور اس میں پیغام دیکھیں۔ آپ کی نگاہ کیا ہے؟ آپ کو صرف یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے ان باغوں میں داخل ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، صرف اتنی فکر آپ کو نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہماری فکر ہے، آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی فکر ہے، ان کے لیے ایک رسول کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہی میں سے ہو، ایک رسول اٹھانے کی دعا کرتے ہیں، اور صرف رسول کی نہیں، ایک امت اٹھانے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ رسول کے بعد جو اس کام کو جاری رکھے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو، یہ درد ہو کہ ساری اس دنیا کے انسان اللہ کے غضب سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں، کامیاب ہوں۔ یہ فکر آپ کو اور ہم کو دامنگیر ہو۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اسی قسم کے جذبات، اسی قسم کے احساسات اور اسی قسم کے خیالات ہماری ہوں۔ کیا ہم بار بار ہمیں ٹٹولنا چاہیے، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ یہ جذبات ہمارے اندر آتے ہیں؟ اور جب ہم حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے جائیں تو وہاں ان باتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے، بار بار ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اب یہاں سے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا حرم پاک کے بارے میں جو میں نے، اور اس خانہ کعبہ کے بارے میں جو پچھلے جمعہ پہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آج انہی کو میں آگے بڑھاؤں گا، کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ اللہ کا ایک اور کرم ہوا ہم پہ وہاں پہ کہ اللہ نے جو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جو تقریب ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی الحمدللہ۔ عام طور پہ وہ 9 ذی الحج کو ہوا کرتی تھی، لیکن اب 1 محرم کو ہوا کرتی ہے، محرم کی پہلی رات کو۔ محرم کی پہلی رات کو وہ تقریب وہ کیا ہوتی ہے آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، یہ تو آج ہر شخص گھر بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہاں ایک خاص چیز جو دیکھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھولا گیا تو خانہ کعبہ کے اندر بھی ہماری نگاہ پڑی، ہم نے دیکھا اندرون بھی الحمدللہ۔ جب ہم نے محسوس کیا کہ جو وہاں کے وہ پولیس مین ہیں انہوں نے کچھ قطاریں بنائیں، ہم نے دیکھا کوئی وی آئی پی آنے والا ہے، تو دیکھا کہ ایک 70 سالہ یا 80 سالہ تقریباً ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بزرگ ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، ایک پولیس مین سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خانہ کعبہ کا چابی بردار ہے، جس کے ہاتھ میں وہ چابی ہوتی ہے۔ تو میں نے اشارتاً کہا کہ کیا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہی کے خاندان سے؟ انہوں نے کہا ہاں نعم وہی ہے، یعنی انہی کے خاندان سے۔ اصل میں اس کی ایک تاریخ ہے، وہ بھی ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک بار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کروں۔ ابھی آغاز ہی میں تھے، ابھی آپ نے شروع کیا تھا دعوت کا کام، تو عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں وہ چابی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ سامنے رکھا، سب کو اندر جانے دیا، لیکن حضور سے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، وہ سب جا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ عثمان ایک دن ہوگا
یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو عثمان نے کہا کہ وہ تو بڑی بدبختی والا دن ہوگا، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ خوشبختی کا دور ہوگا۔ خیر یہ بات گزر گئی، اس کے بعد ہجرت ہوئی، بدر، احد، اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، اب اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب اسے صاف کیا گیا، دھویا گیا، وہ جو 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے انہیں باہر نکالا گیا، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اب حضور کے ہاتھ میں وہ چابی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ ہمیں ملے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے، لیکن حضور فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جو اپنے گھر میں رہے دروازہ بند کر کے اس کے لیے امان ہے، کوئی اسے نہیں تنگ کرے گا، کوئی اسے نہیں مارے گا۔ جب اسے بلایا گیا تو کپ کپی طاری ہو گئی اس کو یاد آ گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، شاید اب میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، شاید اب اس کا ایک ایک عضو کاٹا جائے گا، ایک ایک انگ کاٹا جائے گا۔ وہ کانپتا ہوا، تھرتھراتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور نے کہا آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دیں کہ لو، یہ چابیاں آپ کے پاس رہیں گی، خالدتاً تالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ۔ کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابیاں چھینے گا، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے جب اس شخص نے آپ کو روکا تھا، آپ کو اندر جانے نہیں دیا تھا، اس وقت کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پہ، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ لیکن آج جب آپ کے پاس اختیار ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی ٹکا بوٹی آپ کر سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ پرندوں کے آگے ڈال سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ انتقام لیا، اور انتقام لینا تو دور کی بات ہے، بلکہ اسے سرفراز کیا ایک بہت بڑے انعام سے کہ یہ چابیاں آپ کے پاس رہیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ ہے اخلاق۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نگاہ کر کے اگر اس چیز کی طرف ہمارا وہ خیال نہ جائے کہ ہمارے اندر کیا وہ اخلاق ہے، وہ محبت ہے، اس وقت تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ جب حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں، نفرتوں کو عام کیا جا رہا ہے، بغض اور عداوت کو پھیلایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کو عام کریں، اس اخلاق کو عام کریں۔ اخلاق ہی سے آپ دل جیت سکتے ہیں، اخلاق سے ہی آپ اللہ کے اس دین کو غالب کر سکتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کو غالب کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے دیکھا پھر کس طرح سے وہ سب آپ کے شہدا ہو گئے، آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھے، وہی آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ہیں، چابی بردار ہیں، تو پھر ہم منتظر ہوئے کہ اب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے گا۔ وہ دروازہ جب کھلا، اس خانہ کعبہ کے دروازے کے بارے میں بھی، وہ دروازہ جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی فرش سے تقریباً 7 فٹ اونچا ہے، وہ 7.2 فیٹ اوپر ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ چونکہ نشیب میں ہے، وہاں جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، کافی نیچے ہے وہ، اس لیے اس دروازے کو کافی اوپر رکھا گیا ہے۔ 7.2 فیٹ ہے اوپر وہ، اس کے لیے خاص قسم کی سیڑھی بنائی گئی ہے، وہ بھی وہاں لائی گئی، اور وہ سیڑھی بھی خاص قسم کی ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال وہ آپ کو ملے گا، نیٹ پر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور وہ دروازہ جو ہے
وہ ہے تقریباً 11.25 فیٹ اونچا ہے وہ، اور 5.5 فیٹ چوڑا ہے وہ خالص سونے کا ہے۔ 288 کلو گرام سونا لگا ہے اس میں، 288 کلو گرام سونا اس میں لگا ہے۔ سونے کا وہ دروازہ ہے۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں لوگ۔ اگر وہ ہلکا سا ہوتا تو وہ مڑ بھی سکتا تھا، لیکن وہ کافی بھاری ہے اور مضبوط بنا ہوا ہے۔ تو اس دروازے کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اور انہی کی اس اولاد میں آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ 77ویں اولاد یہ جو آج تھے، ان کا نام تھا شیخ صالح الشیبی، جو آج اس وقت آ رہے تھے، اس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، الشیخ صالح الشیبی۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 77ویں پشت میں تھے، یہ 77ویں اولاد تھے۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولا، اور الحمدللہ وہی دروازہ جسے باب الرحمہ کہا جاتا ہے، رحمت کا دروازہ۔ تو اندر ہماری نگاہ پڑی، ہم نے دعا کی، انشاءاللہ العزیز اس دعا کی قبولیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے وہ اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دعا کی ہے، جیسے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو انہی کے پاس وہ چابی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہیں، نہ صرف دروازے کی بلکہ خانہ کعبہ کے چھت کی بھی، اور وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کی چابیاں بھی آپ ہی کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک چیز کہ اس گھر یا اس دروازے کے ساتھ باب الرحمہ کے ساتھ لپٹنا اور اس سے دعائیں کرنا، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ نہ صرف دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ دعائیں بھی کریں گے، لیکن دعا کے ساتھ میں نے ابھی کہا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوا، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا برتاؤ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ لہذا پہلی بات جو آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کی اس پس منظر میں سب آج پختہ ارادہ کریں، جمعہ کے واعظ کو، جمعہ کے خطبے کو، جمعہ کی اس تقریر کو آپ تقریر مت سمجھیں، تقریر برائے تقریر، خطاب برائے خطاب نہیں، بلکہ اسے آپ اپنے لیے ایک ایسا ٹول، ایک ایسا ذریعہ سمجھیں کہ آپ کا دل بدل جائے، آپ کے ارادے بدل جائیں، آپ کی نیتیں بدل جائیں۔ پختہ ارادہ کر لیجئے آپ کہ ہم بالکل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ حسنہ پہ چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف بھی آپ کا اشارہ کروں گا کہ ہم، چونکہ وقت تھا ہمارے پاس، یہاں سے جا کر ہی ہم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد کافی ہمارے پاس وقت تھا، تو مختلف جگہوں پہ ہم گئے۔ ان میں ایک مقام کا آج تذکرہ کریں گے، طائف۔ طائف شہر جو 80 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے مشرق میں، تھوڑا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سبزہ ہے، وہاں باغات ہیں، وہاں کا ٹمپریچر بھی بہت معتدل رہتا ہے، زیادہ گرمی نہیں رہتی۔ 45 ڈگری مکہ میں اس روز تھا، اور وہاں 32 ڈگری تھا، یعنی وہاں کا موسم بھی بڑا اچھا۔ تو طائف جب ہم گئے تو طائف، سفر طائف کرتے ہوئے میں یاد کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر، جب آپ نے 10 سال مکہ میں بڑی کوشش کی کہ کوئی مان جائے، اس دعوت کو عام کرنے کی بڑی کوشش کی، جب آپ کو ناکامی وہاں پہ ہوئی، وہ بدبخت آپ کو نہیں سمجھ پائے، آپ کو تنگ کیا، کتنی آپ کو اذیت پہنچائی گئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھر میں کھانا بنا ہوا ہوتا تھا، وہ آتے، وہ حلال چیز بن رہی ہوتی، کوئی ناپاک چیز اس کھانے میں، اس
ڈال دیا جاتا۔ آپ کی وہ بچیاں روتی، آپ ان کو خاموش کراتے اور کہتے خاموش رہو، پریشان مت ہو جاؤ، میرا مولا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے تاکہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے باہر آ جائیں، ان کے پاؤں میں یہ کانٹے چبھ جائیں۔ جو کوئی 1 2 4 ساتھی آپ کے بن جاتے، انہیں کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ وہ ساری داستان اس وقت ہم آپ کو نہیں سنائیں گے، کیا کیا آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے۔ بلال کے ساتھ کیا ہوا، خباب کے ساتھ کیا ہوا، آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، اور خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں آپ ہوتے تو آپ اونٹ کی اوج آپ کے اوپر رکھی جاتی، آپ کے گردن مبارک میں پھندا ڈالا جاتا، ایک طرف سے ایک کھینچتا، دوسری طرف سے دوسرا کھینچتا، آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی، کتنی تکلیف آپ کو پہنچائی جاتی۔ تو 10 نبوی میں آپ نے سوچا کہ اس بستی میں جاتے ہیں، کافی دور تھی وہ بستی، آپ پیدل گئے، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ پیدل جب وہاں پہنچے، وہ پیدل والا راستہ بھی ہم نے دیکھا کہاں سے جاتے تھے۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ نے 10 دن قیام کیا، 10 دن آپ ان کے پاس گئے۔ جو وہاں کے سردار تھے 3، وہ 3 بھائی تھے، ایک عبد، ایک کا نام مسعود تھا اور ایک کا نام حبیب تھا، 3 بھائی تھے، وہی سردار تھے وہاں کے۔ ان تینوں نے عجیب قسم کے جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ سچ مچ رسول ہیں تو پھر اللہ نے رسوا کیا ہے خانہ کعبہ کو، نعوذ باللہ، تم جیسا رسول۔ ایک نے کہا اب کوئی نہیں تھا تمہارے سوا، بس تم ہی کو رسول بنانا تھا، نبی بنانا تھا۔ تو تیسرے نے کہا کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ سے بحث کرنا اچھا نہیں، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں، آپ نے جھوٹ گڑا ہے، تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں، علیہ السلام۔ بدترین قسم کے جواب ان تینوں بھائیوں نے دیے۔ نہ صرف یہ کہ اب انہوں نے انکار کیا، بات نہیں مانی، اتنا ہی کرتے تو ایک بات تھی، پھر انہوں نے ان اوباشوں کو، ان گنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ جو آپ جا رہے تھے گلیوں میں، تو وہ پیچھے پیچھے پتھر مارتے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم اتھر سے خون اتھر بہنے لگا، نالین مبارک بھر گئے، اور آپ کے جو پاؤں تھے وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے تھے اس خون کی وجہ سے۔ آپ آگے آگے بڑھتے، گر پڑتے، آپ وہ پھر آ جاتے، آپ کو کندھوں سے اٹھاتے، زبردستی کھڑا کیا جاتا کہ چلو، چلنے پر مجبور کیا جاتا، پھر چلنے کی کوشش کرتے، پھر وہ آپ پر پتھر مارتے، آپ پھر گر پڑتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت زید بن حارثہ نے بڑی کوشش کی، کبھی آپ کے آگے، کبھی آپ کے پیچھے، سارے ہی پتھر آپ نے کوشش کی کہ مجھ پر ہی لگیں، اور ان کا سر بھی پھٹ گیا، وہ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، لیکن حضور کو بچانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی لہو لہان ہوئے۔ کتنی تکلیف آپ کو پہنچی، اس کا اندازہ صرف اس بات سے آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ کو فارمیلٹی سمجھ کر ادا کرنے والے ٹھیک طرح سے دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، صرف جمعہ پڑھنے سے تم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہوگا تو دل کے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اپنانا ہوگا۔
آپ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا. جھوٹے سجدوں سے خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کسی بھی انسان کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, کسی بھی مخلوق کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں. لہذا اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اپنے دل کو ہی صاف کیا جائے, اپنی نیت کو ہی درست کیا جائے, سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کی جائے. غلطیاں پھر بھی ہوں گی, معافی مانگیں گے اللہ سے, گڑ گڑائیں گے, معافیاں مانگیں گے, لیکن پہلی چیز اپنا قبلہ تو درست کیا جائے, اپنی سوچ کو پاک کیا جائے. ہم تو اپنی سوچ کو ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, نمازیں ادا کی, روزے رکھے, حج کر کے بھی آئے اور فخر سے کہا کہ ہم حاجی صاحب بن گئے. اس سے کام بننے والا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا آپ کو تنگ کیا گیا طائف میں, اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ یہ جو احد میں آپ کے ساتھ ہوا, آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا احد میں, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, آپ کے وہ کھود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں چبھ گئی تھی, وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی جہاں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے احد کے میدان کی پچھلی سائڈ ایک پہاڑی پہ, بالکل نڈھال تھے آپ. تو آپ سے جب پوچھا گیا کیا احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیف آپ نے دیکھی ہے, تو کہا ہاں, کہ جب تمہاری قوم نے طائف نے جو میرے ساتھ کیا, کہا وہ اس سے بھی شدید تھا. احد کی تکلیف کیا تھی اس کے مقابلے میں, جس سے اندازہ کریں آپ کی طائف کا سفر آپ کا کیسا رہا, طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہو. اسی زخمی حالت میں جب آپ تھوڑا آگے پہنچے, عتبہ بن ربیعہ کا وہاں باغ تھا, اس باغ میں آپ داخل ہوئے. وہ دو بھائی وہاں پہ تھے, ان کو آپ پر ترس آ گیا کہ ہماری قوم کے فرد کے ساتھ ایسا کیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی کوئی غیرت ان کی نہیں جاگی. بس اتنا کیا کہ اپنے غلام عداس کے ہاتھوں انگور بھیجے. وہ انگور جب پیش کیے گئے حضور کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ کھائے. عداس نے کہا یہ نیا جملہ میں نے سنا, یہ میں نے کبھی الفاظ نہیں سنے ہیں. حضور نے پوچھا کہاں کے ہو, نے کہا میں نینوا کا. کہا اچھا یونس علیہ السلام کی زمین. کہا ہاں. کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس؟ حضور نے فرمایا وہ میرا بھائی, وہ نبی تھا, وہ میں بھی نبی. آپ نے مختصر سی دعوت دی تو وہ آپ کے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. یہ واحد کامیابی جو آپ کو ملی اس سفر طائف میں وہ یہی تھی کہ وہ عداس غلام جو تھا وہ آپ کا فدائی بن گیا. وہاں اس کے نام پہ ایک مسجد ہے, اسے نام نہیں رکھا ہے, مسجد عداس. وہاں ہم نے نماز ادا کی, نوافل ادا کیے, اور اس باغ کے انگور ہم نے بھی کھائے الحمدللہ, سنت جان کر کہ حضور نے کھائے تھے. بہرحال حضور نے کس موقع پہ کھائے, آپ کا سفر کیا تھا, وہاں تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, لیکن بہرحال ایک سنت سمجھ کر ہم نے اس وقت وہ انگور بھی وہاں پہ کھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے جب واپس آتے ہیں تو اس واپسی پر انہوں نے جنوں کو بھی قرآن سنایا, تو جنوں کی ایک جماعت نے بھی قرآن سنا. بہرحال وقت چونکہ ہو چکا ہے, انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. پھر اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہ صرف یہ کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ہم نمازیں پڑھیں, نہ ہم روزے رکھیں, نہ ہم تلاوت کریں, اور نہ ہم حج کریں, بلکہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے کریں جو بھی کریں. اللہ ہم سب
کو معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔